قتال الرومی علی غیرہم من الامم، دیگر لوگوں کی بنسبت اہل روم سے قتال کرنے کی فضیلت۔ یہ باب نمبر 8 ہے۔ حدیث نمبر 2488۔ حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالۃ عن عبد خیر بن ثابت بن قیس بن شماس عن ابیہ عن جدہ قال جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یقال لہا ام خلاد، ان کو ام خلاد کہا جاتا تھا، وہی منتقبۃ، اور وہ خاتون جو تھیں نقاب پوش تھیں، یعنی باحجاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ تسأل عن ابنہا وہو مقتول، وہ اپنے ایک بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ جو شہید ہو چکا تھا۔ فقال لہا بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض صحابہ نے اس خاتون سے کہا جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبۃ، کہ تم اپنے مقتول اور شہید بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو حالانکہ تم باپردہ ہو۔ اس سے صحابہ کا مقصد یہ تھا چونکہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا اس کی شہادت ہو جائے تو ماں کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایسے غم کے ماحول میں اس کو پردہ یا حجاب کا اتنا خیال نہیں رہتا ہے، بیٹی کی موت کا صدمہ اس کے دل پر چھایا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو خاتون تھی انہوں نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا، تو اس حالت کو دیکھ کر صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا اور اس قسم کا سوال کیا۔ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا جواب تھا، اور دور حاضر کے تمام اسلامی خواتین کے لیے جواب جو ہے مشعل راہ ہے۔ انتہائی قیمتی جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ ان ارزا ابنی، فقالت ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، یعنی اگر میں نے اپنے بیٹے کی موت کی مصیبت میں مبتلا ہوں، یعنی میرے بیٹا اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی غم میں اگر مبتلا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شرعی جو حجاب ہے اس سے جو ہے دور ہو جاؤں یا اس کو اپنی زندگی سے دور کر دوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جو حادثہ پیش آیا میرے بیٹے کے حوالے سے، ان ارزا ابنی، میرے بیٹے کو حادثہ پیش آیا، فلن ارزا حیائی، میری شرم و حیا کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی مصیبت ہونے کے باوجود شریعت پر عمل یہ انتہائی درجے کی جو ہے خوبی ہے، اور اس خاتون نے اس جواب سے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام یا صحابیات جو حضور کی صحبت سے فیض یاب تھے ان کے اندر دین پر عمل کرنے کا کس قدر جذبہ تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا کیفیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن کی لہو اجر شہید، تمہارے بیٹے کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ قالت، اس خاتون نے کہا وَلِمَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر کیسے دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب، اس کے آگے تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب کیوں آگے؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا تو 2 شہیدوں کا ثواب کیوں ملا اس کو؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کیونکہ تمہارے بیٹے کو اہل کتاب نے شہید کیا، اہل کتاب نے قتل کیا، تو اہل کتاب کے قتل کی بنیاد پر تمہارے بیٹے کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی کھلا مشرک قتل کرتا ہے تو 1 شہید کا اجر ہے، اور اگر اہل کتاب قتل کرتا ہے تو اس صورت میں 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کھلے کفار و مشرکین کے ساتھ قتال میں 1 گنا اجر ہوتا ہے،
اور اہل کتاب کے ساتھ قتال میں دونا اجر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے غالباً کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی آسمانی کتاب سے وابستہ ہوتے ہیں، اور انہیں کسی نہ کسی آسمانی شریعت کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کتاب کو پس پش ڈال کر جو ہے کفر اور شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو گویا وہ دوہرے مجرم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے قتال میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ آگے حدیثیں آئیں گی کہ جس میں اہل روم سے قتال کرنے کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اہل روم کے جو لوگ تھے، جو روم کے باشندے تھے، وہ مذہباً عیسائی تھے، اور یہاں پر جس خاتون نے یہاں پر اپنے بیٹے کے شہادت کے بارے میں سوال کیا تھا، تو ان کے بیٹے کو ایک یہودی عورت نے قتل کیا تھا، ان کو جو ہے بلندی پہ سے نیچے پھینک دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں پر اہل کتاب کے ذریعے شہید ہونے والے کو دوہرے اجر کی بشارت عطا فرمائی۔